نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ ناظرین کرام، پروگرام خصوصی ٹرانسمیشن قرآن رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شہباز نقشبندی آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین کرام، یہ ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمتوں کا یہ مہینہ چل رہا ہے، خاص برکتوں کا یہ مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر خاص کرم نوازی فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندوں کو بخشنے کا ارادہ کرتا ہے، معاف فرمانے کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک جیسے پاک مہینے، برکتوں والے مہینے عطا فرماتا ہے، اس لیے تاکہ میرے بندے میری بارگاہ میں آ جائیں اور مجھ سے دعا مانگیں، معافی مانگیں تو میں ان کو معاف فرما دوں۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے جس پر ہم آج گفتگو کریں گے وہ ہے عفو، درگزر کرنا، معاف کرنا۔ ناظرین کرام، معاف کرنا یہ ایک بہت اہمیت کا حامل ایک موضوع ہے۔ آج ہم اس کو اس معاشرے کے اندر دیکھیں تو ایک معافی جو ہے، کوئی اگر ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ہم جو ہے نا اس کی زیادتی کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں مگر اس کو معاف نہیں کرتے۔ اگر ہم اس زیادتی کو، اس کی ناانصافی کو اگر ہم معاف کر دیں تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا عطا فرمائے گا، تو پھر ہماری زندگی جو ہے وہ خوشحالی والی گزرے گی اور پوری زندگی ہماری سکون سے گزرے گی۔ عثمان بن طلحہ ایک کافر شخص ہے، بیت اللہ کا چابی بردار تھا، بیت اللہ کی چابی آپ کے پاس تھی۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلایا جائے، ان سے چابی لی جائے، تو اس عثمان بن طلحہ نے چابی دینے سے انکار کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلایا جائے۔ عثمان بن طلحہ آیا اور چابی حضور کی خدمت میں حاضر کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چابی کو، وہ بیت اللہ کا دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر بیت اللہ کے نفل ادا کیے، تو باہر صحابہ کھڑے ہیں۔ صحابہ یہ سوچ رہے ہیں، اس خوشی کے عالم میں یہ سوچ رہے ہیں کہ فتح مکہ کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ چابی جو ہے یہ اس کی ہمیں عنایت فرمائیں گے، یہ شرف جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہمیں بخشیں گے۔ مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آتے ہیں، بیت اللہ کے باہر آتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں عثمان بن طلحہ یہاں کھڑے ہیں۔ عثمان بن طلحہ عرض کرتے ہیں جی حضور۔ ناظرین کرام، عثمان بن طلحہ یہ کافر شخص تھا، مسلمان نہیں تھا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت دیکھیں، محبت دیکھیں، اخلاق دیکھیں، پیار دیکھیں، محبت دیکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عثمان بن طلحہ شخص کو بلایا اور وہ چابی جو تھی وہ اس کے حوالے کر دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عثمان بن طلحہ، یہ چابی قیامت تک تمہارے پاس رہے گی، اور ظالم کے علاوہ کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ تم سے یہ چابی چھین سکے۔ ناظرین کرام، یہ دیکھیں، یہ کافر شخص جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی رکھتے تھے، عداوت رکھتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کی تکلیفوں میں، اذیتوں میں مبتلا کرتے تھے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی نظر شفقت کی، کیسے پیار دیا، کیسا صلہ رحمی والا، حسن سلوک والا معاملہ فرمایا، تو وہ عثمان بن طلحہ
हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस नज़र शफ़क़त को, इस मोहब्बत को, इस प्यार को देख कर वो कलमा तय्यबा पढ़ने पर मजबूर हो गया, वो कलमा तय्यबा पढ़ कर मुसलमान हो गया। नाज़रीन किराम, ये है, देखें अगर किसी को माफ़ कर दे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ उस्मान बिन तलहा, मैंने आपको माफ़ कर दिया, मैंने आपको माफ़ कर दिया, माफ़ फरमा दिया। देखें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हमें सबक दिया है कि किसी को माफ़ कर देना ये मुत्तकी का काम है, ये अल्लाह ताला के नेक बंदों का काम है, और इस पर जो अल्लाह तबारक व तआला अजर अता फरमाता है तो फिर हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ खुशहाली से गुज़रती है। तो इसी पर मैं अपने स्कॉलर से, हमारे साथी की गुफ्तगू है हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुजाहिद सियाल साहब, आपसे इसी पर मैं गुजारिश करूँगा कि आप अफ़ू, दरगुज़र करना, माफ़ करना, इस पर ज़रा वज़ाहत से रोशनी डालें। कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे नाज़रीन सुनना चाहते हैं, इस पर ज़रा जो है रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वद्दर्रा'i वल-काज़िमीना अल-ग़ैज़ वल-आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। आमन्तु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं सबसे पहले तो आपका भी साहब शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे दावत दी, कि आपकी कमाल शफ़क़त है, कमाल मोहब्बत है, और आपने बहुत ही अहम मौजू सिलेक्ट किया और मुझे इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए बुलाया। तो बात ये है कि अहम ये इसलिए मौजू है, वैसे भी जो सिला रहमी है, जो अफ़्व दरगुज़र है, मुआफ़ करना है किसी को, ये तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी काम था, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस से ये बातें जो है ना वो वाज़ेह और अहादीस मुबारका मिलती हैं कि कसीर तादाद के साथ इसके ऊपर हदीसें हैं, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ बतलाया नहीं बल्कि करीम आका ने अमल करके दिखलाया है। बेशक। तो ये बहुत अहम मौजू है, ये हमारे मुआशरे के अंदर बहुत ही कम है, और हमारे मुआशरे में जुल्म तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मुआफ़ करना जो है ये बहुत कम है। तो जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुत्तकी लोगों के 4 निशानियां बताई मुत्तकी लोगों की। कहा कि सबसे पहले तो वो बंदा जो तंग दस्ती के अंदर और खुशहाली में माल को खर्च करता है, माल को खर्च करता है। दूसरे नंबर पर फरमाया कि जो बंदा अपने गुस्से को पी जाता है, ये भी हज़रत बहुत बड़ी बात है कि अपने गुस्से के ऊपर काबू पा लेना, चूँकि आजकल जो है ये गुस्से के ऊपर काबू कोई नहीं पा सकता। अब इसी तरह फिर जो है वो दूसरा जो है वो ये कि किसी के ऊपर एहसान करना, एहसान करना। अब जो चौथी बात है वो ये है कि किसी को मुआफ़ कर देना, किसी को मुआफ़ कर देना। अब ये 4 निशानियां जो हैं ये मुत्तकी बंदे की हैं। खुशहाली में भी वो अल्लाह की राह में दे रहा है गुरबा को, और तंगदस्ती में भी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में दे रहा है। अगर उस बंदे को किसी को गुस्सा आता है, वो अपने गुस्से को पी लेता है, तो बल्कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है, फरमाया कि पहलवान जो है वो शख्स नहीं जो किसी को पुछाड़ कर दे, जो किसी को बुझाड़ दे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पहलवान वो शख्स है जो बंदा अपने गुस्से के ऊपर काबू पा लेता है। अब इसी तरह जो हमारा मौजू है मैं उसकी तरफ आता हूँ। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा ये चाहता है कि जन्नत के अंदर मेरा महल बनाया जाए, जन्नत के अंदर मेरा महल बन जाए, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स को चाहिए कि अगर कोई बंदा उसके ऊपर जुल्म करता है तो वो उस शख्स को मुआफ़ कर दे, जालिम को मुआफ़ कर दे, मजलूम। और इसी तरह सरकार ने फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी को किसी चीज़ से महरूम करता है तो सरकार ने फरमाया कि वो उसको अता कर दे। तो ये भी सरकार ने फरमाया कि अफ़्व दरगुज़र में से है। अब इसी तरह करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा किसी के साथ क़त्अ ताल्लुक़ करता है, क़त्अ ताल्लुक़ करता है,
تو سرکار نے فرمایا کہ اگر وہ اس کے ساتھ تعلق کو جوڑتا ہے تو خالق کائنات اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ تو ہم دنیا میں اپنے گھر بنانے کے لیے کئی سال محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا اچھے سے اچھا گھر بن جائے، تو سرکار نے فرمایا کہ صرف ایک کام کرنے سے، فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو سرکار نے فرمایا کہ اس زیادتی کرنے والے کو تم رضائے للہ معاف کر دو۔ تو سرکار نے فرمایا، اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بروز قیامت جب لوگ حساب و کتاب کے لیے ٹھہرے ہوں گے تو سرکار نے فرمایا کہ ایک شخص اعلان کرے گا، اعلان یہ کرے گا کہ وہ بندہ کھڑا ہو جائے جس کے ذمہ کرم پر اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر جس کا اجر ہے، اجر جس کا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ 3 مرتبہ الفاظ کہیں گے، فرمایا کہ اس اعلان کرنے والے سے پوچھا جائے گا کہ کس شخص کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، تو وہ اعلان کرنے والا شخص کہے گا، سرکار نے فرمایا کہ وہ کہے گا کہ جو بندہ دنیا میں رہ کر رضائے للہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کسی کو معاف کر دیتا ہے تو فرمایا کہ اس شخص کا اجر اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کثیر احادیث مبارک ہیں اس بات پر کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو اس کو تم معاف کر دو۔ ایک آخری بات، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک، آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں چل رہا تھا تو فرمایا کہ حضور نے ایک موٹی چادر جو نجران کی ایک چادر تھی، سرکار نے حضرت انس فرماتے ہیں سرکار نے وہ اپنے زیب تن فرمائی ہوئی تھی اور اس کے کنارے بھی کافی موٹے تھے، تو فرمایا اس کے کنارے کھردرے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ آپ پہن کر چل رہے تھے تو ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے سرکار کی چادر مبارک کو زور سے کھینچا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک پر تھوڑی سی خراش آ گئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کیا عمل تم نے کیا ہے، بلکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں وہ شخص عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ نے جو آپ کو مال دیا اس میں سے مجھے بھی آپ عطا کر دیں، تو سرکار نے مسکرا کر حکم دیا، کہا کہ جو میرے پاس مال ہے اس شخص کو بھی اس مال میں سے عطا کر دیا جائے۔ تو سرکار نے اس قدر، سرکار نے صرف بتلایا نہیں، یہ عمل کر کے دکھلایا حضور نے کہ بھی حضور نے فرمایا کہ معاف اگر کسی کو کیا جائے تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر امام الانبیاء کے ساتھ کوئی شخص اس طرح آ کے پیش ہوتا ہے تو پھر اگر ایک عام انسان کے ساتھ کوئی بندہ ایسے تلخ کلامی کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے تو اس کو چاہیے وہ اس کو معاف کر دے۔ یہ عفو درگزر کرنے کا جو پہلو ہے یہ کسی شخص کے پاس ہوتا ہے، لیکن قرآن اس بات کا گواہ ہے جس کے پاس یہ پہلو آ جائے، قرآن نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے متقی بندہ ہے۔ تو یہ بہت جو ہے ایک اہمیت کا حامل ہے موضوع کہ ہر بندے کو چاہیے ویسے کہ عفو درگزر کرنا چاہیے۔ اگر زیادتی کسی سے ہو جاتی، انسان ہے کوئی کسی کے ساتھ کر دیتا ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ پھر ماہ رمضان المبارک میں اگر انسان معاف کر دے تو اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے ماہ رمضان المبارک کے اندر تو ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی تلخ کلامی کو چھوڑ دے، اور جتنی بھی اس سے غلطیاں ہوئی ہیں یا کسی سے اس نے کی ہیں غلطی، کوئی بھی اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ اس کو رضائے للہ معاف کر دے تو اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دے۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کثیر تعداد کے اندر احادیث مبارکہ ہیں اس بات پر کہ لوگوں کو معاف کر دو، لوگوں کو معاف کر دو، اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تم اس کو معاف کر دو۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس قابل بنائے کہ جو شخص ہمارے ساتھ قطع تعلق کرے تو ہم اس کے ساتھ جو تعلق کو جوڑے، اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے تو ہم اس کو معاف کر دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات پر قائم رہنے والا بنائے کہ اگر ہمیں کسی بات پر غصہ آ جائے تو ہم اپنے غصے کو پی جائیں۔ یہ جو ہے نا وہ بہت اہم اور بہترین موضوع تھا جو آپ کے سامنے اور آپ نے بھی ڈسکس کیا، اور میں نے حضور کی حدیث میں سے اور قرآن پاک میں سے میں نے آپ کو بتلا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین کرام، آپ سماعت فرما رہے تھے قبلہ علامہ صاحب ماشاء اللہ بڑی علمی گفتگو فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام دیکھیں، طائف کی وادی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔
اور ہر طرح کا فرشتہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیجئے کہ ہم اس بستی کو، ان لوگوں کو الٹا کے رکھ دیں، ان کو تباہ کر دیں، ان کو برباد کر دیں۔ مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا شفقت والے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے باری تعالیٰ تو مجھے جانتا ہے، یہ لا علم لوگ ہیں، یہ مجھے نہیں جانتے، ان کو قدر نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو ان کو ہدایت عطا فرما۔ ناظرین کرام دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے معاف کرنا ہمیں سکھایا، ہمیں بتلایا، ایک ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تم اس کو معاف کر دو۔ ناظرین کرام اگر آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے لباس کو بچانے کے لیے کوئی قطرات نہ لگ جائیں، کوئی گندگی نہ لگ جائے، اس کو بچاتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں ہر چیز سے، مگر ہم اپنے اس دل کو نہیں دیکھتے۔ اس دل کے اندر ہم نے کینہ رکھا ہے، بغض رکھا ہے، حسد رکھا ہے، مگر عبادتیں ہم کر رہے ہیں، مگر ہمارے دل کے اندر کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے دل کے اندر نہیں ہے؟ ناظرین کرام یہ برکت والا مہینہ ہے، اس ماہ رمضان شریف کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہر قسم کی پلیتی کو، ہر قسم کی ناپاکی کو اس دل سے نکال دیں۔ اس دل کو جیسے ہم اپنے کپڑے کو، اپنے لباس کو صاف رکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے دل کو بھی صاف رکھیں تاکہ ہمارا دل صاف ہو، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو ہم اس کو معاف فرما دیں، اور اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ عطا فرمائے گا کہ ہماری زندگی بھی سکون والی گزرے گی اور ہماری آخرت جو ہے وہ بھی انشاءاللہ سکون و آرام والی ہوگی۔ ناظرین کرام رحمتیں رب کی لٹانے ماہ رمضان آیا ہے، رحمتیں رب کی لٹانے ماہ رمضان آیا، جرم و عصیاں کو مٹانے رمضان آیا۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو جا پہنچا۔ انشاءاللہ العزیز ایک مرتبہ پھر ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد شہباز نقشبندی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔